یا کچھ جمعہ کی نماز تو پڑھیں گے لیکن خطبہ سننا تک ان کو نصیب نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو ان بدقسمت اور بد نصیب لوگوں میں لکھ دیا ہے جو جمعہ کے خطبے سے بھی محروم رہے، ان کا نام ان بد نصیب لوگوں میں لکھ دیا ہے۔ وہ آئیں گے لیکن منافقین کی طرح، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین جو نماز ادا کرتے تھے ان کی نمازیں بڑی سستی کے ساتھ ادا ہوا کرتی تھی، بڑی کہالت کے ساتھ، لیکن مسلمانوں کی آج بڑی تعداد ہے جو منافقین کے زمرے میں نظر آ رہے ہیں کہ نمازیں تو ادا کرنا ہے، جمعہ کا دن جن کی اتنی زیادہ احادیث میں اہمیت ہیں، لیکن اس خطبے کو سننے کے لیے ہم اذان سے پہلے تک آنے سے بھی محروم ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کیا ہے جس کے پیچھے ہم نے نمازوں کو ترک کر دیا، جس کے پیچھے ہم نے جمعہ کے خطبوں کو چھوڑ دیا، جس کے پیچھے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ اب دیکھیے سورہ قصص کی آیت نمبر 89 کھول کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی دولت سے نوازا تھا اور کس طریقے سے دنیا کی چمک دمک کے ساتھ لوگوں کے مجمع میں آیا کرتا تھا۔ اس آیت کو پڑھیے، سورہ قصص میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، قارون کو اللہ تعالیٰ نے جو دولت سے نوازا تھا، تو جو مال سے نوازا تھا، دنیاوی وسائل عطا کیے تھے، پوری چمک دمک کے ساتھ، پوری زینت اور حسن کے ساتھ قوم کے مجمع کے اندر نکلا۔ کون؟ قارون۔ وہ قارون جن کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی لوگوں کی ہیلپ لینی پڑتی تھی، خزانے کی چابیاں اتنی تھی میرے بھائیوں، دولت اتنے تھے، جن کے خزانے اتنے تھے، وہ لوگوں میں نکلتا تھا تو پوری زینت کے ساتھ قوم کے مجمع میں جایا کرتا تھا۔ لوگ جو دیکھنے والے ہوا کرتے تھے وہ دیکھنے والے ان کو دیکھ کر کے اس کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش مجھے بھی وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا، مجھے بھی وہ دولت ملتی جو قارون کو ملی ہے، مجھے بھی وہ شہرت ملتی جو قارون کو ملی ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے مجھے بھی وہ سرداری مل جاتی، مجھے بھی وہ امیری مل جاتی، مجھے بھی وہ مقام مل جاتا، مجھے بھی وہ منصب مل جاتے جو قارون کو ملا ہوا ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے دیکھ کر کے۔ میرے بھائیو، یہی نہیں، لوگ کہتے تھے انہو لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے قسمت کے دھنی ہیں۔ اور قارون کو گھمنڈ یہ تھا، وہ سوچتا تھا کہ ہم نے اپنی فن مہارت حاصل کی کمائی کے تعلق سے، اور آج ہم جو کچھ بھی دولت کما رہے ہیں، جو کچھ بھی مالوں کا خزانہ ہے، یہ ہماری صلاحیت کی وجہ سے ہے، یہ ہماری دماغ اور عقل کی وجہ سے ہے، یہ کسی کی دی ہوئی دولت نہیں ہے، اللہ کا نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کو کمایا ہے اپنے فن میں مہارت کی وجہ سے، اپنے کمائی کے کلا میں مہارت کی وجہ سے، یہ کسی کی دی ہوئی امانت نہیں ہے۔ یہ گھمنڈ، یہ غرور تھا۔ لیکن وہیں پر ایک جماعت ایسی بھی تھی جو دنیا کی حقیقت کو جانتی تھی، ان کو پتا تھا کل من علیہا فان، یہ پوری دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب فانی ہے۔ دنیا میں رہنے والے چاہے انسان ہو یا انسانوں کی دولت ہو، ان کے دنیا کے وسائل ہو، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، جن کو ہم نے عقل سے نوازا تھا، جن لوگوں کو ہم نے علم سے نوازا تھا، جن لوگوں کو ہم نے شعور سے نوازا تھا، وہ لوگ کہتے ہیں افسوس تم لوگوں پر، تمہارا برا ہو، تمہاری بربادی ہو، تم لوگ قارون کی جیسی دولت کا مطالبہ کرتے ہو، تم لوگ قارون جیسی شہرت کا مطالبہ کرتے ہو، تم لوگ قارون جیسی کیا کہتے ہیں امیری کا مطالبہ کرتے ہو، ویلکم، تمہارا برا ہو، تم پر افسوس ہو۔ ثواب اللہ خیر من آمن وعمل صالحا
کائنات کے لوگوں ثواب اللہ خیر، اللہ کا دیا ہوا اجر، اللہ کا دیا ہوا بدلہ، اللہ کی دی ہوئی نیکی، اللہ کی دی ہوئی بھلائیاں خیر، یہ کیا ہے؟ بہتر ہے قارون کے ان خزانوں سے، قارون کے ان شہرت پسند زندگی سے بہتر ہے اللہ کا دیا ہوا اجر قارون کے ان امیری سے۔ کس کے لیے؟ لمن آمنا وعمل صالحا، جو لوگ ایمان لے کر کے آ گئے ہیں اور جن لوگوں نے ایمان لا کر کے اللہ کے اجر کو حاصل کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، سنت کی روشنی میں عمل کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے، ان لوگوں کے لیے بہتر ہے قارون کے خزانے سے یہی ایمان لانا اور اچھے کام کرنا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قارون کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اب دیکھیے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَخَسَفَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، قارون کو جب غرور ہوا، وہ جب دولت کے گھمنڈ میں چور چور ہو گئے، جب انہوں نے اللہ کی شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا بھول گیا، اور یہ بھول گیا کہ یہ دولت کسی اور نے دیا ہے جس کا نام اللہ ہے، انہوں نے اپنی مہارت کو، اپنی فن کو سب کچھ سمجھ لیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے غرور کو چکنا چور کس طریقے سے کیا وہ دیکھیے۔ یہ سورہ قصص کی ترتیب سے تینوں آیت پڑھتے چلے جائیے، 79، 80 اور 81 آیتیں آپ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس قارون کو زمین کے نیچے دھسا دیا، وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اس کا جو محل تھا، اس کے جو خزانے تھے، ان کی جو دولت تھی، پورے محل کو، پورے خزانے کو، پوری دولت کو بھی ہم نے زمین کے نیچے دھسا دیا۔ اللہ اکبر۔ فما کان لہ من فیۃ، کیا ہے مال، کیا ہے دولت، کیا ہے رتبے، کیا ہے عزت دنیا کی؟ فما کان لہ من فیۃ، جب قارون زمین کے نیچے دھسایا جا رہا تھا، کوئی جماعت ایسی نہیں تھی، قارون کا کوئی ایسا حمایتی نہیں تھا، کوئی گروہ ایسی نہیں تھی، قارون کا کوئی غمخوار ٹیم ایسی تیار نہیں تھی، ینصرونہ، جو قارون کو دھسنے سے بچا سکے، جو قارون کے محل کو زمین کے نیچے چلے جانے سے روک سکے، جو قارون کے خزانے کی حفاظت کر سکے۔ وما کان من المنتصرین، ایسی دولت کیا کرنا ہے، ایسے مال کیا کرو گے، ایسے عزت، ایسے رتبے، ایسے وحدے، ایسی شہرت کس کام کی، جو شہرت تمہیں مصیبت کے وقت کام نہ آ سکے، جو دولت تمہاری آفت کے وقت تم کو آفت سے بچا نہ سکے، جو دولت تمہیں تمہارے زمین کے نیچے دھسنے کے وقت تمہیں تمہاری دولت کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وما کان من المنتصرین، کائنات کے لوگوں سن لو، اتنا امیر تھا، اتنا دولت مند تھا، اتنا رئیس تھا، ان کا کوئی بچانے والا تو نہیں ہوا، لیکن وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا۔ میرے بھائیو، اب غور کیجئے ان آیتوں کی روشنی میں، وہ دنیا جس کے پیچھے ہم نمازیں خراب کر رہے ہیں، وہ دنیا جس کے پیچھے ہم نے قرآن کو اپنے ڈاکو کی زینت بنا کر کے رکھ دیا ہے، وہ قرآن جس کے پیچھے ہم نے، وہ قرآن جس کو ہم نے اپنے دیواروں کی زینت بنا دیا ہے، وہ قرآن جس کو ہم نے مسجدوں کی زینت بنا دیا ہے، اس قرآن کو چھوڑ کر کے اسی دنیا کے پیچھے ہم نے ایسا کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کوئی کام کی نہیں ہے، یہ دولت جس کے پیچھے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ دولت جس کے پیچھے ہم نے اپنی شریعت کو چھوڑ دیا، یہ دولت، یہ دنیا جس کے پیچھے ہم نے اپنے دین کو مکمل طریقے سے بھلا دیا، یہ کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو کیسے وصیت کرتے تھے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 پڑھیے، سورہ احزاب کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات میں مطالبہ کیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نان و نفسوں میں اضافہ کر دیجئے، خرچی
جب خرچی بولتے ہیں نا، خواتین کو گھر میں اپنے وائف کو جو خرچی دیتے ہیں روز کے 150 200 آپ نے اختیار کر کے رکھا باندھ کر کے، اس زمانے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کے بالمقابل صحیح کچھ ہوئی، فتوحات کے پیش نظر، بہت ساری جنگیں ہونے کے پیش نظر مسلمانوں کی حالات پہلے کے مقابلے میں کچھ اچھی ہو گئی۔ انصار اور مہاجرین کے خواتین کو امہات المومنین نے دیکھا کہ یہ لوگ اچھے کپڑے پہننے لگ گئی، زیورات استعمال کرنے لگ گئیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نار و نفقہ میں اضافہ کیجئے، خرچی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند تھے، تنگ آ گئے بیویوں سے، امہات المومنین سے، پریشان ہو گئے، کبیرہ خاطر ہوئے، ناراض ہو کر کے آپ نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں 1 مہینے تک اپنے بیویوں میں سے کسی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آپ نے اپنے اوپر والے کمرے کے اندر اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا میرے بھائی، 1 مہینے کے لیے قسم اٹھا لی کہ اتنی خرچی مانگنے لگ گئی ہے، ہم تو سادگی پسند ہیں، اس دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، ہمیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفیں برداشت ہے لیکن آخرت کی ناکامی برداشت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتے ہیں کہ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الدنیا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الدنیا تردن الحیات الدنیا، اگر تم لوگ دنیاوی زندگی چاہتی ہو وزینتها، اور دنیاوی زندگی کے چمک دمک چاہتی ہو، دنیاوی زندگی کے زینت چاہتی ہو، فتعالینا، آ جاؤ تم لوگ، آ جاؤ ومتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تم لوگوں کو کچھ دنیاوی زندگی کی دولت دے دوں، دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھانے کے سامان دے دوں، اور ناراض ہو کر نہیں، سن لو واسرحکن سراحا جمیلا، اور تم لوگوں کو بہتری کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اچھے تعلقات کے ساتھ تم لوگوں کو جدا کر دوں اپنے نکاح سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت نازل فرمایا، اور کیا کہا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، سن لو، اگر تم لوگوں کا مراد، تم لوگوں کے مقصد، تم لوگ کی نیت اور ارادے اگر اللہ کو چاہنے کا ہے، اللہ کے رسول کو چاہنے کا ہے، آخرت کی گھر کی کامیابی ہے، تو سن لو وعد اللہ للمحسنات اجرا عظیما، تو اللہ رب العالمین نے محسنات کے لیے، بھلائیاں کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھ کر کے سنائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا کہ عائشہ دیکھ لو، تمہیں اگر اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے تو بتا دو، ورنہ تم کو ہم اپنے نکاحوں سے تم سب کو جدا کریں گے، لیکن سن لو اپنا مشورہ، اپنا فیصلہ خود مت کرنا، ایک بار اپنے ابا سے پوچھ لو جا کر کے کیا تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک طرف ہمارے باپ، ہم آپ کے بارے میں اپنے ابا سے مشورہ لیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے مقابلے میں ہم دنیا کو ترجیح دیں، ہم کیا کہتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، ہم جنت کے مقابلے میں، ہم جو ہے جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زینت کو، دنیا کی لہو لعب کو، دنیا کی خوشحالی کو، دنیا کی راحت کو ترجیح دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں تو اللہ کے نبی کی محبت چاہیے، ہمیں تو اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں تو آخرت کی محبت چاہیے، ہمیں تو آخرت میں کامیابی چاہیے۔ اس کے بعد ساری بیویوں نے جو پہلے ارادے تھے نار و نفقہ میں اضافے کی، سب اس سے
اپنے ارادے بدل لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو پسند فرمایا۔ تو یہ پتہ کیا چلا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ہمیں ترجیح دینا چاہیے، نہ کہ آخرت کے مقابلے میں ہم اپنے دنیا کو بنانے لگ جائیں، دنیا کی گھر سجائیں آخرت کی گھر نہ سجائیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ لیکن اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر الگ کر لیے تھے، آپ کی خدمت کے لیے گئے، حال چال پوچھنے کے لیے گئے، اس وقت ایک منظر دیکھیے، کیا زمانہ تھا، کیا تنگ دستی کا دور تھا، دیکھیں اس دور کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں اکیلے موجود ہیں، میں آپ کی خدمت کے لیے وہاں تشریف لے گیا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ایک کھاری چٹائی بچھی ہوئی ہے، اس پر بستر اور چادر تک موجود نہیں ہے میرے بھائی، ایک چادر تک موجود نہیں، ایک کھری سی چٹائی موجود ہے، کھجور کی چھال سے بنی ہوئی چٹائی تھی۔ آپ کے کمرے میں صرف ایک تکیہ موجود تھا، وہ چمڑے کا بنایا ہوا، اس تکیے کے اندر کھجور کی کھال ڈالا گیا تھا۔ آپ کے کمرے کے اندر ایک مشکیزہ صرف پانی پینے کے لیے موجود تھا، یعنی کمرے کے سامان کہیے تو صرف ایک تکیہ کھجور کے چھال سے بھرا ہوا اور ایک مٹکا یا ایک مشکیزہ پانی کا۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز وہاں پر موجود نہیں تھی میرے بھائی۔ زمانہ کس قسم کا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سادگی پسند تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسموں کی طرف نظر دوڑائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے موٹے موٹے نشان پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، بستر نہیں، چادر نہیں، لیٹنے کی وجہ سے بدن میں جسموں میں نشان پڑ گئے تھے۔ میرے آنکھوں سے دیکھتے ہی زاروں کی تار آنسو بہنے لگ گئے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکلیفوں کو دیکھ کر کے ایک طرف تو میں رو رہا ہوں، دوسری طرف قیصر و کسریٰ کا منظر مجھے یاد ہے، کس طریقے سے وہ لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیوں عمر آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیا مجھے اس حال میں دیکھ کر کے روتے ہو؟ ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جواب تھا؟ سنیے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو جنوں کا بھی نبی بنایا، اللہ نے آپ کو انسانوں کا بھی نبی بنایا، اور آپ کی ادھر یہ حالت ہے کہ بدن میں آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کی موٹی موٹی نشانیں پڑ گئی ہیں۔ ایک طرف قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کو ہم نے دیکھا کہ اللہ کی نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں ہیں ان کے پاس، اپنے راحت اور سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک طرف آپ کے جسموں پر ایسی موٹی موٹی نشانیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملے کہا؟ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا، یہ عمر کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو ولنا الآخرہ، اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا پیغام ہے اس جملے کے اندر کہ دنیا میں ہر طرح کی تکلیف ہمیں برداشت ہے، دنیا میں ہر طرح کی دکھوں کا سامنا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں، دنیا میں ہر مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہے، لیکن آخرت میں ہم ناکامی نہیں چاہتے، آخرت میں ہم نامراد ہونا نہیں چاہتے، ہم آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکتے عمر، ہم آخرت کی تکلیف نہیں جھیل سکتے، آخرت کی دقتوں کا سامنا کرنے کی ہمت ہم میں نہیں ہے، تبھی تو ہم نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب غور کیجئے ہماری زندگی کیسی ہے، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور اس دنیا کے پیچھے حتیٰ کہ وہ فرائض بہت چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ نہیں کیا تھا، 5 وقت کی نمازیں بھی ہم سے پڑھی نہیں جا رہی ہے برابر۔ میرے بھائیوں، سچائی یہ ہے، اور کتنے بھائی ایسے ہیں جن کو صرف جمعہ کی یہی نماز ہی نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائی اب دیکھیے، خطبے سے بھی محروم، صرف 2 رکعت
ہفتے میں 2 رکعت نماز ان کو نصیب ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہمیں دنیا کی ہر دکھ کو برداشت کر لینی چاہیے، لیکن آخرت کے لیے ہمیشہ تیاری کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ آخرت کے لیے تیاری ہم کریں، آخرت کو ہم ہرگز نہ بھولیں، یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو سب سے نچلا درجہ جس بندے کو ملے گا وہ کون سا اور کیسا آدمی ہوگا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ آدمی جو جنت میں سب سے نچلے درجے میں جائے گا وہ شخص ہوگا کہ جب جنتی جنت میں سب داخل ہو جائیں گے، سب اپنے اپنے قبضے پر، سب اپنے اپنے حصے پر قابض ہو جائیں گے، اس وقت وہ آدمی آئے گا، ان سے کہا جائے گا جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ میں کیسے جنت میں جاؤں، کہاں پر جاؤں؟ سارے لوگ تو جنت میں چلے گئے، سب لوگوں نے اپنے حصے پر قبضہ کر لیے، سب لوگوں نے انعام حاصل کر لیے، مجھے کہاں جگہ ملے گی؟ سارے لوگ تو چلے گئے۔ اللہ کہے گا کہ میرے بندے کیا تم یہ چاہتے ہو، یہ پسند کرتے ہو میں تم کو دنیا کی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو جتنی ملکیت ملتی ہے، دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی اختیار میں جتنی ملکیت ہوتی ہے، میں تم کو ایک بادشاہ کے ملکیت کے برابر ایک مملکت عطا کر دیتا ہوں تم کو، کیا تم خوش ہو؟ وہ شخص کہے گا اللہ میں تو راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ اللہ کہے گا سن لو، ایک اور بادشاہ کی مملکت کے برابر میں تم کو مملکت عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 5 مرتبہ دہرایا اور کہا کہ دنیا کے 5 بادشاہوں کی جو مملکت ہوتی ہے، ان 5 بادشاہوں کے مملکت کے برابر تمہارے لیے اکیلے اتنا جنت میں حصہ ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ہاذا لکا، یہ تیرے لیے ہے، ولکا عشرۃ امثالہ، اور اس جیسے اور بھی 10 بادشاہوں کے برابر مملکت تمہیں عطا کی جا رہی ہے۔ یعنی کتنے بادشاہ ہو گئے؟ مان لیجئے کہ دنیا کے اندر 15 کنٹری کے جو بادشاہ ہیں، 15 کنٹری کے جو مالک ہے، 15 دیشوں کا جو مالک ہے، 15 دیش کے بادشاہ کے برابر 15 دیش کے زمین جتنی چوڑی لمبی ہوتی ہے، جتنی حکومت ہوتی ہے، جنت میں سب سے نچلے درجے میں آدمی جو جائے گا اس کو اتنا حصہ ملے گا میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ یہی نہیں، آگے آپ نے فرمایا کہ وَلَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ، یہ تو ہے ہی تیرے لیے، اس کے علاوہ تیرا آرزو جن چیزوں کا ہوگا، تیری خواہش جن چیزوں کی ہوگی وہ سب تیرے لیے اس میں ہے۔ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، تیری آنکھیں جن چیزوں سے ٹھنڈی محسوس کرے گی، تیری آنکھیں جن چیزوں سے لذت محسوس کرے گی، وہ سب کچھ تیرے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو وہ آدمی ہے جو جنت میں سب سے نچلے درجے میں رہے گا، وہ آدمی کون سا ہوگا جو جنت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اولئک الذین اردت، کہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نے انتخاب کیا ہے، جن کو میں نے چن لیا ہے، جن کو لوگوں کے بیچ سے میں نے چن کر کے رکھا ہے، انتخاب کر لیا، یہ ان کا مقام جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کا یہ آدمی ہے، میں نے انتخاب کر لیا۔ غرست کرامتہم بیدہ، اور ان کے عزت کی جھنڈی یا ان کے عزت کو میں نے اپنے ہاتھ سے گاڑا ہے اس حصے میں، وختمت علیہا، اور اس کو میں نے بند کر دیا، اس پر مہر لگا دیا، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور اس کے اندر کیا ہے؟ لم ترى عین ولم تسمع
اذن کہ ایسی ایسی چیزیں اس حصے کے اندر ہے جس کو کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی انسانی کانوں نے نہیں سنا، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، اور کسی انسانی دلوں کے اندر تصور لانا چاہے تو آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت میں سب سے اونچے درجے کا مقام ہوگا کہ اللہ نے ان کی عزت کو اپنے ہاتھ سے گاڑ کر کے اس کو مہر بند کر دیا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کو ایسے ہی سمجھیے کہ کمپنی کوئی چیز ورجینل نکالتی ہے اور اس کا سیل پیک کر دیتا ہے کہ کوئی اس سیل کو توڑ کر کے ڈپلیکیٹ ملا نہیں سکتا، ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے عزت کو لگا کر کے، عزت کو ڈال کر کے اس کو بند کر دیا ہے، اور اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور انسان اگر سوچنا چاہے کہ کیا چیزیں مل سکتی ہے، وہ سوچ انسانی دلوں میں آ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ایسی ایسی چیزوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، چھپا کر کے رکھا ہے، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا میرے بھائیوں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہم اس آخرت کی ان نعمتوں کو بھولے ہوئے ہیں، کہ اللہ ان آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے، ان نعمتوں کو ہم نے سن کر کے ہم سنے کر دیا، کہ اللہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے مولا۔ کہ اللہ تیری جنت کو پانے کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس کی